أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ سورۃ الحجر کی اب میں نے 4 آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 10 سے 13 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اپنے بندوں کو یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس آیت کریمہ میں ذکر قرار دیا ہے، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم نے تجھ سے قبل بھی پہلے گروہوں میں رسول بھیجے تھے اور کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے، یعنی امت محمدیہ کا حال بھی دیکھا گیا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے مرسلوں کے ساتھ تمسخر کا آج بھی جاری و ساری ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی آیت نمبر 13 میں، اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں
اس بے باکی کو داخل کرتے ہیں، یعنی مصروں کے ساتھ تمسخر و ٹھٹھا کرنا ہے، اس پر آئے دن مطلب کہ اعتراض کرتے رہنا، اور اس قسم کی بے باکیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں اس بے باکی کو داخل کرتے ہیں، یعنی مسلموں کے ساتھ قوموں میں سے بعض جو مجرم لوگ ہوتے ہیں اسی قسم کا سلوک کرتے ہیں، یعنی تمسخر کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں ان سے۔ تو یہ جو آیت کریمہ 10 ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن کریم اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس وقت جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے ان آیات کا، وہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے، تو وہ اس آیت کریمہ جو 10 ہے سورۃ الحجر کی، اس کے نیچے ایک نوٹ دیتے ہیں مرزا طاہر صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ افاد عام کے لیے ان کا یہ نوٹ بھی پڑھ دوں۔ اپنے نوٹ میں مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا گیا ہے یہ ابدی ہے۔ جب بھی قرآن کریم کی طرف غلط معنی منسوب کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی روحانی وجود کو ان کی اصلاح کے لیے مبعوث فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے نوٹ دیا ہے جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے، جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 ہے اس کے نیچے، تو میں اس نوٹ کے حوالے سے سامعین کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ مرزا طاہر یہ نوٹ دیتا پھر رہا ہے، یہ جو فرما رہا ہے اپنے نوٹ میں، اس کے برخلاف تو یہ خود کام کرتے پھر رہے ہیں۔ یعنی مرزا غلام احمد اسام کے بعد ان لوگوں نے، یعنی مرزا طاہر کے والد نے جماعت پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد خلافت کے نام پر چل سو چل ان کی گدی جاری ہے، جبکہ نہ یہ خلافت ہے نہ یہ خلیفے ہیں۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں سامعین کو کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رحلت کے بعد کسی خلافت کا وعدہ نہیں فرمایا تھا، جیسے کہ عاصم کے ساتھ سورۃ نور آیت 56 میں وعدہ فرمایا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ان لوگوں نے، مرزا غلام صاحب کی اس اولاد نے جن میں مرزا طاہر بھی شامل ہے، ان لوگوں نے جماعت پر قبضہ کر کے آج تک خلافت کے نام پر جو گند ڈالا ہے، احمدیت میں یا دین اسلام پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرزا طاہر صاحب اپنے نوٹ میں کہتے پھر رہے ہیں نا کہ جب بھی قرآن کریم کی طرف غلط معنی منسوب کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی روحانی وجود کو ان کی اصلاح کے لیے مبعوث فرما دیتا ہے۔ یہ مبعوث فرمانے والوں کی تو انہوں نے جڑی کاٹ دی، یعنی یہ نوٹ میں یہ بات کہہ رہا ہے، عملاً اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تو یہ اللہ تعالیٰ جن کو مبعوث فرماتا ہے، اس کی بات میں بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ کون لوگ ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے جماعت احمدیہ پر قبضہ کر کے اپنے سلسلہ جو بھی ان کا ہے، اس میں تو اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں، دین اسلام میں جو غلطیاں لوگ ڈالتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پھر جب وہ آتے ہیں مبعوث ہوتے ہیں، تو ان کی تو انہوں نے جڑی کاٹ دی ہے، صافی لپیٹ دی ہے، بھی کبھی آپ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوگا۔ قیامت تک یہ جعلی خلیفے جو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں قبضہ کر کے مرزا غلام صاحب کی جماعت پر، ان کا سلسلہ چلتا رہے گا، جبکہ سب سارا جھوٹ ہے، یہ گدی ہے ان کی خاندانی، یہ ملوکیت ہے۔ جیسے کہ عاصم نے فرمایا ہوا نا کہ میرے بعد 30 سال تک خلفائے راشدین کا سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد خلافت کا راشدین کا سلسلہ منقطع ہو کر ملوکیت میں پہلے بدلے گا، پھر ملوکیت کے بعد پھر ظالم جابر بادشاہ میں بدل جائے گا۔ تو عاصم نے بتایا ہوا ہے۔ تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت آئی، یعنی وہ انبی تھے جنہوں نے اپنی ملوکیت قائم کی، تقریباً اندازاً 100 سال کے قریب ان کا زمانہ رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر عباسی آتے جاتے ہیں، ان کی بھی 400-500 سال وہ خلافت کے نام پر وہ خلیفۃ رسول کہا کرتے تھے، تو وہ انہوں نے اپنی ملوکیت یعنی اپنی بادشاہ چلائی رکھی، اور اس کے بعد عثمانی سلسلہ خلفاء کا چلتا رہا۔ یہ نام کے لوگ تھے، کوئی خلیفہ شریف تو نہیں تھے، لیکن چونکہ خلافت کے لفظ میں بڑا تقدس ہے اور لوگ مروب ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ خلیفے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے، تو یہ ظلم پر ظلم ہوئے۔ تو میں سامعین سے کہنا چاہتا ہوں کہ عاصم کے بعد تو وہ خلفائے راشدین کا سلسلہ 30 سال چلا، اور مرزا غلام صاحب پر نہ سورۃ نور آیت 56 نازل ہوئی، نہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد
کسی قسم کا آپ کی علت کے بعد کسی قسم کی خلافت جاری کرنے کا یا خلفات کھڑے کرنے کا کوئی وعدہ فرمایا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں تفصیل سے یہ باتیں بتاؤں گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی وفات سے پہلے یعنی 1905 میں رسالہ الوصیت تحریر فرمایا، جس میں اپنی جماعت کو وہ اپنی وفات سے پہلے نصائح کر کے گئے ہیں۔ اس الوصیت رسالہ میں بھی کسی قسم کی انہوں نے ایسی خلافت کا نام نہیں لیا۔ ایک لفظ مجھے بتا دیں خلافت کا وہاں پر مرزا غلام صاحب نے لکھا ہو، جبکہ آسام نے بابانگ بلند فرمایا میرے بعد خلفائے راشدین کا سلسلہ جاری ہوگا۔ تو سب باتیں آسم نے فرمائی ہوئی ہیں، مرزا صاحب نے تو یہ بات کہی نہیں۔ اور 1925 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی ایک تقریر ہے جس کا میں بارہا حوالہ دے چکا ہوں، انہوں نے خود فرمایا کہ الوصیت میں کسی قسم کی خلافت کے کو کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا کوئی اندیا یا کوئی اشارہ دی ہو کہ میرے بعد سلسلہ شروع ہوگا یا اللہ تعالیٰ شروع کرے گا۔ یہ سب خود ساختہ ہے، لوگ جعلی طور پر مرزا صاحب وسلم کی جماعت پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خلافت کے نام پر انہوں نے اپنی حکومت جو ہے، مذہبی اقتدار جو ہے انہوں نے جاری کیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے اتنا زیادہ نقصان اسلام کو اور احمدیت کو پہنچایا ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس خطبہ جمعہ میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ امت محمدیہ میں جو ناخلف لوگ تھے امت کے، یعنی مولوی یا اس قسم کے لوگ، انہوں نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا مرزا غلام احمد السلام کی یہ ناخلف اولاد نے 100 سال میں اسلام کو اور احمدیت کے ساتھ جو ظلم کر دیا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ سامعین کرام، یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کے سلسلے میں سامعین کو چند حوالے مرزا غلام احمد علیہ السلام کے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کیا فرمایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو لیکچر لاہور روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 187 188، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ بھی مسیح موعود کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن شریف کی روح سے مسیح موعود کے زمانہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ سے مشابہت ہے۔ عقل مندوں کے لیے جو تدبر کرتے ہیں یہ ثبوت قرآنی تسلی بخش ہے، اور اگر کسی نادان کی نظر میں یہ کافی نہیں ہے تو پھر اس کو اقرار کرنا چاہیے کہ تورات میں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کو پیش گوئی ہے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی پیش خبری ہے، کیونکہ وہ الفاظ بھی محض منجمل ہیں، اور اسی وجہ سے یہودیوں کو ٹھوکر لگی اور قبول نہ کیا۔ انبیاء کی نسبت جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں، مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں سامعین کرام، انبیاء کی نسبت جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ باریک ہوتی ہیں تا شکی اور سعید میں فرق ظاہر ہو جائے۔ بڑی حکیمانہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں۔ ایک اور تحریر ان کی اسی آیت کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں سامعین کے آگے۔ نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 419 پر میرے آقا حکم حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ عادت ہے کہ جب ایک قوم کو کسی فعل سے منع کرتا ہے تو ضرور اس کی تقدیر میں یہ ہوتا ہے کہ بعض ان میں سے اس فعل کے ضرور مرتکب ہوں گے، جیسا کہ اس نے توریت میں یہودیوں کو منع کیا تھا کہ تم نے توریت اور دوسری خدا کی کتابوں کی تعریف نہ کرنا، سو آخر ان میں سے بعض نے تعریف کی یعنی تحریف کی، مگر قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے قرآن کی تحریف نہ کرنا، بلکہ یہ کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اخبار البدر جلد 2 نمبر 8 مورخہ 13 مارچ 1903 صفحہ 60 پر فرماتے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، اگر خدا کو یہ منظور ہوتا کہ اسلام ہلاک ہو جاوے اور اندرونی اور بیرونی بلائیں اسے کھا جاویں تو وہ کسی کو پیدا نہ کرتا،
اس کا وعدہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون کا کہاں گیا؟ اول تو تاڑ تاڑ مجدد آئے، مگر جب مسلمانوں کی حالت تنزل میں ہوئی بد اتواری ترقی کرتی جاتی ہے، مگر جب مسلمانوں کی حالت تنزل میں ہوئی بد اتواری ترقی کرتی جاتی ہے، سعادت کا مادہ ان میں نہ رہا اور اسلام غرق ہونے لگا، تو خدا نے ہاتھ اٹھا لیا۔ جب کہو تو یہی جواب ہے کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ 30 دجال آئیں گے، یہ بھی ایک دجال ہے۔ تو میں پڑھ دیا ہے مرزا غلام صاحب کا حوالہ، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ امت محمدیہ میں دین اسلام میں جو بدعتیں ہر صدی ہجری میں پڑیں، ان کی اصلاح کے لیے ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مومن کو بطور مجدد معمور فرماتا رہا۔ اور اس کے بعد سامعین کرام، آج کے جو خطبہ جو جمعہ ہے میرا، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ امت محمدیہ میں تجدید دین کا سلسلہ گزشتہ نبیوں کی بعثت کا قائم مقام ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام سے پہلے یا آسم کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار اس طرح تھا کہ جب کسی قوم میں برائیاں پیدا ہوتی تھیں تو اس برائی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اس قوم میں سے کسی مومن کو چن کر بطور مرسل، بطور نبی معمور فرما دیتا تھا۔ تو وہ نبی یا معمور یا مرسل اس قوم کو ہدایت کی طرف بلاتا اور بتاتا کہ تم ان گناہوں میں، ان برائیوں میں پڑ چکے ہو۔ تو یہ اسلام سے پہلے تو یہ طریقہ کار تھا، یعنی نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا۔ لیکن 1500 سال پہلے جب ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کامل شریعت نازل فرما دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں۔ دین کامل ہو گیا، اور پھر دوسری یہ کہ آسم پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ یعنی آسم سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے یا مبعوث ہوئے، وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے تھے، اپنے اپنے گروہوں کی طرف آئے تھے۔ تو لیکن پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا بطور مرسل۔ تو اب ظاہر ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور کامل شریعت آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں دین مکمل ہو چکا ہے، قرآن کریم لوگوں کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی اسلام میں 72-74 فرقے بن چکے ہیں۔ مرزا غلام صاحب کی جب بعثت ہوئی تھی 1 صدی قبل، 72 فرقے پہلے بن چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جو جماعت قائم کی، پھر وہ 73واں فرقہ بن گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا میں شریعت نازل ہو گئی، آسمان پر دین مکمل ہو گیا، اس کے باوجود بھی یہ 72 فرقے مرزا غلام صاحب سے پہلے کیوں بنے؟ ہر فرقے کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، مطلب کہ دیکھیں اختلافات پڑ گئے، قرآن میں غلطیاں لوگوں نے غلط تشریح کرنی شروع کر دی، دین اسلام میں بدعتیں داخل ہو گئی۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب کو یہ فرما دیا تھا کہ میری بات اللہ تعالیٰ یوں کرے گا کہ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تجدید کے لیے کسی نہ کسی مومن کو معمور فرماتا رہے گا۔ جیسے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے حدیث، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا، ابو داؤد کتاب الملحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ اچھا، یہ آسم کا یہ فرمودہ ہے، پیش گوئی ہے۔ آپ دیکھیں مطلب کہ اس عاجز سے پہلے، یعنی یہ حدیث مجددین کے مطابق ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو بطور مجدد معمور فرماتا رہا، اور 1 صدی قبل صدی 4 دہم کے سر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بطور مجدد مبعوث فرمایا۔
اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ خلافت الی من حج نبوت کا جو وعدہ آسم سے اپنی امت کے آگے رکھا ہوا ہے، اس سلسلے کا میں 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13واں خلیفہ ہوں، اور اس طرح یہ عاجز 15ویں صدی ہجری کے سر پر اسی خلافت الی من حج نبوت جس کا آسم نے اپنی امت کے آگے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، اس کے مطابق 15ویں صدی ہجری کے سر پر یہ عاجز دین اسلام کا 14واں خلیفہ ہے۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جاری رہے گا، کیونکہ ایک صدی ہجری میں اتنی برائیاں، اتنی بدعتیں دین اسلام میں داخل ہو جاتی ہیں کہ ان بدعتوں، ان برائیوں سے، ان غلطیوں سے دین اسلام کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے آئندہ صدی جو ہجری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی مومن کو مامور فرماتا ہے اس کام کے لیے، اور اس کو علم دیتا ہے، اور پھر اس پر الہام نازل کرتا ہے، یعنی جس مجدد کو بھی اللہ تعالیٰ نے مامور فرمایا، کھڑا کیا، وہ صاحب الہام انسان ہوتا ہے، اس پر وحی اور الہام نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وحی اور الہام کے ساتھ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے۔ پہلے وہ خود اللہ سے ہدایت پاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت پانے کے بعد پھر وہ اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن اکثر دیکھا ہے کہ آسم کی بیست سے پہلے بھی جب بھی کوئی مرسل دنیا میں آیا، قوم اس کی مخالف ہو گئی، اس کے مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اس قوم نے ٹھٹھا تمسخر کیا۔ ابھی یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں سورۃ الحجر 10-13، ان میں انہی باتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اس کی قوم اس کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کرتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے ہمیشہ سے قوموں کا رہا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا مامور ان میں مبعوث ہوتا ہے یا مامور کھڑا ہوتا ہے، مرسل آتا ہے، تو وہ اس سے تمسخر اور ٹھٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح آسم سے بھی اس کی قوم نے، آسم کی قوم نے تمسخر اور ٹھٹھا ہی کیا۔ آسم کے متعلق فرمایا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مامور فرمایا بطور رسول ہم میں۔ بہت ساری آیات میں یہ ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا اپنے سامعین کو کہ آسم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسم کو خبر دے دی کہ میں تیرے بعد اپنے دین کی، یعنی دین اسلام کی تجدید کے لیے ہر صدی ہجری کے سر پر کسی نہ کسی مومن کو مامور کرتا رہوں گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اس میں کوئی تخلف نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ امت محمدیہ میں تجدید دین کا سلسلہ جو ہے گزشتہ نبیوں کی بعثت کا قائم مقام ہے، تو یہ سلسلہ قیامت تک ہے، غلطیاں قیامت تک پڑتی رہیں گی اسلام میں، دین اسلام میں، اور پھر ان غلطیوں کی درستگی کے لیے، دین اسلام کی تجدید کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ مامور مبعوث فرماتا رہے گا۔ یہ اس میں تخلف نہیں ہو سکتا، یہ ہوتا رہے گا، کیونکہ انسانوں کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے۔ نفس، سامعین کرام، میں نے اکثر کہا ہے کہ نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر تو آسم کی بعثت کے بعد دنیا میں فرشتے پیدا ہونے شروع ہوئے تھے جن کے ساتھ نفس ہی نہ ہوتا، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ کوئی بھی غلطی نہیں پڑے گی، دین اسلام کامل دین ہے، قرآن کریم ایک کامل کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی غلطی نہیں پڑے گی، اور پھر کسی مرسل کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی دنیا میں کہ جو قوم میں یا امت میں پڑی ہوئی غلطیوں کی اصلاح کے لیے معمول ہوگا۔ تو چونکہ نفس کے ساتھ ہی لوگ پیدا ہوئے ہیں آسم سے پہلے بھی، اور آئندہ بھی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ نفس ہی بئی نوع انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، اور یہ سارا شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے راستے میں۔ اکثر آیات میں ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں، اس نے کہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے گناہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے قرآن کریم میں کہ ابلیس تو جو مرضی یہ کرنا کر لے، لیکن جو میرے چنیدہ بندے، میرے خاص بندے ہوں گے، وہ تیرے کبھی جھانسے میں نہیں آئیں گے، تو ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ تو اب میں دوبارہ پھر عرض کرتا ہوں سامعین کے آگے کہ یہ تجدید دین کا سلسلہ جو امت محمدیہ میں جاری و ساری ہے، گزشتہ نبیوں کی بعثت کا قائم مقام ہے۔ تو میں نے بارہا حضرت مرزا غلام صاحب کے وہ الفاظ بھی پیش کیے ہیں،
جس میں انہوں نے خود فرمایا ہوا ہے کہ جس انسان پر وحی اور الہام نازل ہو اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو، اس مومن کو بطور تجدید معمور فرما دے، وہ دراصل ایک لحاظ سے اس زمانے کا نبی ہوتا ہے۔ یہ تجلیات الہیہ میں مرزا غلام صاحب کے الفاظ ملتے ہیں، میں نے بارہا پڑھ کر سنائے ہیں، تو وہ اس زمانے کا نبی ہوتا ہے۔ تو یہ جو کام ہے مجددین سر انجام دے رہے ہیں امت محمدیہ میں، مطلب کہ یہ عاجز بھی اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہوا اور تجدید اسلام کر رہا ہوں۔ اور جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب کی اولاد نے اتنا نقصان پہنچا دیا اسلام کو بھی اور احمدیت کو بھی کہ یہاں پر تو صرف وہ اسلام کا نام ملتا ہے، احمدیت کا نام ملتا ہے، باقی تو سارا کچھ خلافت کے نام پہ مطلب کہ دجل چل رہا ہے، اور لوگ مرزا غلام صاحب کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، مطلب کہ وہ پیروی کرتے پھر رہے ہیں ان کی، کہتے ہیں جو ہم خلیفے ہیں۔ بہرحال میں تو بار بار سمجھا چکا ہوں، باقی اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے، اگر کسی نے نہیں سمجھا تو یہ اس کا کام ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حدیث مجددین کی روشنی میں تجدید سے کیا مراد ہے۔ آسم کے بعد ویسے تو ہمیشہ تجدید ہو رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا سے کوئی شخص اس قسم کی عام تجدید اگر مراد لیتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے قطعاً عام تجدید مراد نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی ایسی معنی کرنا دراصل آپ کے ارشاد کی معنوی تعریف ہے۔ یہ جو باتیں ہیں ساری میں نے اپنی کتاب جو ہے غلام مسیح الزماں میں بیان کی ہوئی ہیں، بتائی ہوئی ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب چونکہ حکم و عدل بن کر آئے ہیں، لہٰذا اس ضمن میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا فیصلہ قطعی ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 178 تا 179 پر مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔ اب ہمارے علماء کے جو بظاہر اتباع حدیث کا دم بھرتے ہیں، انصاف سے بتلائیں کہ کس نے اس صدی کے سر پر خدا تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی علوم لدنیا و آیات سماویہ کے ساتھ۔ اب بتلائیں کہ اگر یہ عاجز حق پر نہیں ہے تو پھر کون آیا جس نے اس 14ویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسا دعویٰ کیا جیسا کہ اس عاجز نے کیا؟ کوئی الہامی دعاوی کے ساتھ تمام مخالفوں کے مقابل پر ایسا کھڑا ہوا جیسا کہ یہ عاجز کھڑا ہوا۔ تفکروا وتندموا واتقوا اللہ ولا تغلوا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے یہ جو فرمایا ہے، آپ علیہ السلام کا حوالہ جو میں نے پڑھا ہے، اس حوالے سے چند نتائج پیدا ہوتے ہیں، میں ان کا اب ذکر کر دیتا ہوں۔ اولاً یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے ہر صدی کے سر پر آنے والے مجدد کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تصدیق فرمائی ہے کہ وہ سچا ارشاد ہے، یعنی حدیث مجددین کو مرزا غلام صاحب نے سچا قرار دیا ہے اپنے ان الفاظ میں۔ ثانیاً آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دراصل ایک پیشگوئی پر مشتمل ہے۔ 1400 سال اس پیشگوئی نے ظہور فرما کر اپنا سچا اور من جانب اللہ ہونا ثابت کر دیا ہے، اور اس میں شک کرنا تقوی کے برخلاف ہے۔ ثالثاً حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پیش کر کے اپنے مخالفین کو ملزم کیا اور فرمایا کہ چونکہ پچھلی ہر صدی میں ایک مجدد آیا ہے، اور کیا وجہ کہ اب 14ویں صدی میں نہیں آئے گا۔ رابعاً حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے کسی بھی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صرف 14ویں صدی تک ہے،
بلکہ آپ علیہ السلام نے اس ارشاد کی جو معنی اور تشریح فرمائی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر صدی ہجری کے واسطے ہے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا اب میں ایک مفصل اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں سامعین کے آگے، اور اس میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ جو میں نے ابھی باتیں بتائی ہیں تجدید دین کے حوالے سے یا حدیث مجدد دین کے حوالے سے، اس کی مرزا غلام صاحب نے بڑی وضاحت فرما دی ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ جو حضور اسلام کے الفاظ ہیں، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 245 تھا 251، حضور اسلام کے یہ الفاظ ملتے ہیں وہاں پہ۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اب یہ بھی یاد رہے کہ وہ اسلام جس کی خوبیاں ہم بیان کر چکے ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے ثبوت کے لیے ہم صرف گزشتہ کا حوالہ دیں اور محض قبروں کے نشان دکھلائیں۔ اسلام مردہ مذہب نہیں تا یہ کہا جائے کہ اس کی سب برکات پیچھے رہ گئی ہیں اور آگے خاتمہ ہے۔ اسلام میں بڑی خوبی یہی ہے کہ اس کی برکات ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں، اور وہ صرف گزشتہ قصوں کا سبق نہیں دیتا بلکہ موجودہ برکات پیش کرتا ہے۔ دنیا کو برکات اور آسمانی نشانوں کی ہمیشہ ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے تھیں اور اب نہیں ہیں۔ ضعیف اور عاجز انسان جو اندھے کی طرح پیدا ہوتا ہے ہمیشہ اس بات کا محتاج ہے کہ آسمانی بادشاہت کا اس کو کچھ پتہ لگے، اور وہ خدا جس کے وجود پر ایمان ہے اس کی ہستی اور قدرت کے کچھ آثار بھی ظاہر ہوں۔ پہلے زمانہ کے نشان دوسرے زمانہ کے لیے کافی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خبر معائنہ کی مانند نہیں ہو سکتی، اور امتداد زمانہ سے خبریں ایک ایک قصہ کے رنگ میں ہو جاتی ہیں۔ ہر یک نئی صدی جو آتی ہے تو گویا ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے۔ حضرت مرزا وسلم آگے فرماتے ہیں، اس لیے اسلام پر خدا جو سچا خدا ہے ہر یک نئی دنیا کے لیے نئے نشان دکھلاتا ہے، اور ہر صدی کے سر پر، اور خاص کر ایسی صدی کے سر پر جو ایمان اور دیانت سے دور پڑ گئی ہے اور بہت سی تاریکیاں اپنے اندر رکھتی ہے، ایک قائم مقام نبی کا پیدا کر دیتا ہے جس کا آئینہ فطرت میں نبی کی شکل ظاہر ہوتی ہے، اور وہ قائم مقام نبی مطبوع کے کمالات کو اپنے وجود کے توسط سے لوگوں کو دکھلاتا ہے، اور تمام مخالفوں کو سچائی اور حقیقت نمائی اور پردہ دری کی روح سے ملزم کرتا ہے۔ آگے حسن تشریف فرماتے ہیں، سچائی کی روح سے اس طرح کہ وہ سچے نبی پر ایمان نہ لائے، پس وہ دکھلاتا ہے کہ وہ نبی سچا تھا، اور اس کی سچائی پر آسمانی نشان یہ ہیں، اور حقیقت نمائی کی روح سے اس طرح کہ وہ اس نبی مطبوع کے تمام مغلقات دین کا حل کر کے دکھلا دیتا ہے، اور تمام شبہات اور اعتراضات کا استحصال کر دیتا ہے، اور پردہ دری کی روح سے اس طرح کہ وہ مخالفوں کے تمام پردے پھاڑ دیتا ہے، اور دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ وہ کیسے بے وقوف اور معارف دین کو نہ سمجھنے والے اور غفلت اور جہالت اور تاریکی میں گرنے والے اور جناب الہی سے دور و مجہور ہیں۔ اس کمال کا آدمی ہمیشہ مکالمہ الہیہ کا خلط پا کر آتا ہے، اور ذکی اور مبارک اور مستجاب دعوات ہوتا ہے، اور نہایت صفائی سے ان باتوں کو ثابت کر کے دکھلا دیتا ہے کہ خدا ہے، اور وہ قادر اور بصیر اور سمیع اور علیم اور مدبر بالارادہ ہے، اور در حقیقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اہل اللہ سے خارق ظاہر ہوتے ہیں۔ پس صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ آپ ہی معرفت الہیہ سے مالا مال ہے، بلکہ اس زمانہ میں دنیا کا ایمان عام طور پر دوسرا رنگ پکڑ لیتا ہے،
اور وہ تمام خوارق جن سے دنیا کے لوگ منکر تھے اور ان پر ہنستے تھے اور ان کو خلاف فلسفہ اور نیچر سمجھتے تھے، یا اگر بہت نرمی کرتے تھے تو بطور ایک قصہ اور کہانی کے ان کو مانتے تھے، اب اس کے آنے سے اور اس کے عجائبات ظاہر ہونے سے نہ صرف قبول ہی کرتے ہیں بلکہ اپنی پہلی حالت پر روتے اور تعصب کرتے ہیں کہ وہ کیسی نادانی تھی جس کو ہم عقل مندی سمجھتے تھے، اور وہ کیسی بے وقوفی تھی جس کو ہم علم اور حکمت اور قانون قدرت خیال کرتے تھے۔ غرض وہ خلق اللہ پر ایک شعلہ کی طرح گرتا ہے اور سب کو کم و بیش حسب استعداد مختلفہ اپنے رنگ میں لے لیتا ہے، اگرچہ آگے حضور فرماتی ہیں اگرچہ وہ اوائل میں آزمایا جاتا اور تکالیف میں ڈالا جاتا ہے، اور لوگ طرح طرح کے دکھ اس کو دیتے اور طرح طرح کی باتیں اس کے حق میں کہتے ہیں اور انواع اقسام کے طریقوں سے اس کو ستاتے اور اس کی ذلت ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ برہان حق اپنے ساتھ رکھتا ہے اس لیے آخر ان سب پر غالب آتا ہے اور اس کی سچائی کی کرنیں بڑے زور سے دنیا میں پھیلتی ہیں، اور جب خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ زمین اس کی صداقت پر گواہی نہیں دیتی تب آسمان والوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ گواہی دے، سو اس کے لیے ایک روشن گواہی خوارق کے رنگ میں، دعاؤں کے قبول ہونے کے رنگ میں اور حقائق و معرف کے رنگ میں آسمان سے اترتی ہے، اور وہ گواہی بہروں اور گونگوں اور اندھوں تک پہنچتی ہے، اور بہتیرے ہیں جو اس وقت حق اور سچائی کی طرف کھینچے جاتے ہیں، مگر مبارک وہ جو پہلے سے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو بوجہ نیک زن اور قوت ایمان کے صدیقوں کی شان کا ایک حصہ ملتا ہے، اور یہ اس کا فضل ہے جس پر چاہے کرے۔ سامعین کرام، آپ نے سن لی ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے الفاظ اور فرمودات جو انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ ابھی یہ جو میں نے ان کا ایک مفصل ایک عبارت پڑھی ہے ان کی، تو اسی حوالے سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جب بھی اسلام میں غلطی پڑتی ہے، نفسانی لوگ جو ہیں، ناخلف لوگ جو گند ڈال دیتے ہیں، اپنے اپنے مقاصد کے تحت اسلام کو یا قرآنی تعلیم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صدی ہجری کے سر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق کسی نہ کسی مومن کو بطور معمور، بطور مجدد معمور فرما دیتا ہے، اور ہر صدی ہجری کے سر پر جو مرسل، جو مجدد معمور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور الہام پا کر، دراصل وہ اپنے زمانے کا امتی نبی ہوتا ہے، اور آسم کی بیست سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان کے ساتھ ہم امتی کا لفظ نہیں لگاتے، یہ ایک الگ موضوع ہے، بحث ہے، اس کی طرف سے نہیں میں جانا چاہتا، لیکن آسم کے بعد پھر جو بھی آسم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ سے وحی اور الہام پا کر معمور ہوتا ہے انسان، کوئی مومن، تو دراصل وہ اس زمانے کا، اس صدی ہجری کا امتی و نبی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو معمور فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرتا ہے، وہ آسم کا بھی پھر غلام ہوتا ہے، اور آسم سے برکت پا کر پھر تجدید دین کا کام جو ہے، جو مشن ہوتا ہے اس کے ذمہ لگتا ہے، تو اس کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا ہے، اب بھی کہہ دیتا ہوں کہ امت محمدیہ میں تجدید دین کا یہ سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا، ہر صدی ہجری کے سر پر لوگوں کو ہدایت کی ضرورت پڑے گی، لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے دین اسلام میں ایسی بدعتیں ڈال بیٹھیں گے یا ایسی غلطیاں داخل کر دیں گے، ایسی نفسانی خیالات داخل کر دیں گے جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا، تو اس قسم کی غلطیوں کو، اس قسم کی گمراہیوں سے دین اسلام کو پاک کرنے کے لیے قیامت تک ہر صدی ہجری کے سر پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے ہر صدی ہجری کے سر پر کسی مومن کو بطور مجدد معمور فرماتا رہے گا، اور یہ جو ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ
کسی مجدد کو بطور معمور کھڑا کرتا ہے، مرسل کھڑا کرتا ہے. دراصل اس زمانے کا وہ جو ہے امتی نبی ہوتا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے، دراصل جیسے کہ میں نے شروع میں بتا دیا، اب بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ تجدید دین کا سلسلہ گزشتہ نبیوں کی بعثت کا قائم مقام ہے. سامعین کرام، یہ مختصر سا آج کا میرا خطبہ جمعہ ہے. انہی الفاظ پر میں اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا. ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.